نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اے نبی جی اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسول نے فرمایا منافق کی یہ ایک علامت بھی ہے کہ وہ جھگڑالو ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ جھگڑے کے اندر گالم گلوچ بد اخلاقی کرنے والا یہ منافق کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل، پیٹو سے بغض رکھتا ہے جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں، اللہ یقیناً ایسی ہی بات ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی بحث میں آگے نکل ہی نہیں سکتا۔ جس چیز کا علم نہیں بھی ہوگا دے رہے نہیں جی اس کام کو نہیں، اس کام کو کرنا چاہیے، اس میں پروفٹ زیادہ ہے، اس میں یہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ متقی کی علامتیں کیا ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی پہلے پیج کے اوپر یہ پوچھا جائے کہ متقی کسے کہ وہ کہیں گے جی راتوں کو تہجد پڑھنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اور اس کی پتہ نہیں کیا کیا وضاحتیں کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا اصل علم قرآن و حدیث کا ہے، باقی علم نہیں، فن ہے۔ لوگوں سے پیسہ کیسے نکالنا ہے اس چیز کا فن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اصل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا وہ ہے، اور اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کی برکت سے انسان کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض یہ ختم ہوتا ہے، شیطانی اثرات، لڑائی جھگڑے، یہ اس طرف دھیان توجہ ہی نہیں جاتا۔ یار مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، توجہ یہ بن جاتی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتا ہے۔ اللہ فساد کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے۔ نہیں یار یہ اگر میں نے ایسے کر دیا تو یہ تو میرے شان کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو بھارا کرتا رہتا ہے۔ اسے جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب اس کے اندر پھینک دیا جائے گا تو فرمایا نکلنے کی کوشش کرے گا، ہزاروں سال گزر جائیں گے، جا کر کسی کنارے کے اوپر لگے گا، باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، فرشتے منہ کے اوپر لات ماریں گے اور اٹھا کر پھر جہنم کے درمیان میں پھینک دیں گے۔ پھر یہ لڑکتا کھڑکتا لڑکتا کھڑکتا اسی طریقے سے پھر جائے گا، کئی ہزار سالوں کے بعد جہنم کے کونے کے اوپر، پھر وہاں سے اٹھا کے جہنم کے درمیان میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی کیفیت اس کے ساتھ رہے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ہاں اس چیز سے بچانا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ جان تک کیسے بیچ دیتے ہیں؟ اور میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے صدقے کے حوالے سے جو ہے وہ صحابہ کو ترغیب دی۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور رونے لگے تو کہنے لگے یا اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میری عزت ہے، آج کے بعد میں اپنی عزت کو صدقہ کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی کچھ کہے گا بھی نا تو میں آپ کی رضا کے لیے، میرے پاس تو عزت ہوگی نہیں، میں نے اپنی عزت کو صدقہ کر دیا ہے، آپ کی رضا کے لیے میں خاموش رہوں گا، لوگوں کی باتیں سنوں گا، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن میں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے وحی آئی کہ رات کو جس نے صدقہ کیا اس کا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا
رات کو کس نے صدقہ کیا ہے؟ کسی نے بتایا کیا؟ کسی نے بتایا کیا؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو وہی چیزیں ہیں جو عام معمولات میں ہوتی رہتی، کیسے ہٹ کے کوئی کسی نے منفرد صدقہ کیا ہے؟ مفہوم یہ کسی نے ایسے طریقے سے صدقہ کیا ہو جو ایک منفرد طریقے سے ہو ان چیزوں سے ہٹ کے۔ یہ صحابی فرمان لگے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، اپنی عزت کا صدقہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا واللہ یہی ہے، واللہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو تمہارا یہ صدقہ کرنا پسند آیا ہے۔ یہاں پر اخلاص مقصود تھا، عزت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مال اللہ کو نہیں چاہیے، خون اللہ کو نہیں چاہیے قربانی کا۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو مجھے نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، مجھے تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ یا ان کی نیت کیا تھی؟ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، سمجھ میں آئی؟ تو ایسی نیت کو رکھنا چاہیے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، جو خریدی ہوئی چیز ہے اس میں کیا کریں گے ہم؟ میں اولین مصداق مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں اور اپنی جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ انصار صحابہ جنہوں نے اپنی جان و مال سے ان کی مدد کی، کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور میں آیت کا جو شان نزول ہے وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے، جو قریش کے روکنے پر سارا مال ان کے حوالے کر کے ہجرت کا۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ کا یہی حال تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنا جان مال اولاد سب کچھ۔ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، حضور غزوے میں جا رہے تھے، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا، حضور کو پیش کیا، فرمایا یا رسول اللہ اس کو بھی غزوے میں لے جائیں۔ آپ علیہ السلام حیرانگی سے دیکھنے لگے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو کیا کروں گا؟ میں تو جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اس کو اٹھاتا پھروں گا، سنبھالوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ جانتی ہوں یہ کر تو کچھ نہیں سکتا، لیکن آپ کے اوپر تیر یا تلوار کا وار آئے گا نا تو میرے اس بچے کو ڈھال بنا لینا، اس کو قربان کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا۔ اس کو کہتے ہیں جان مال کا صدقہ۔ اصل میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو اور حضور جو دین لے کے آئے تھے اس کو سمجھا تھا نا، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ جائے گا پھر اس چیزوں کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم نماز پہ نہیں آئے، ابھی تو نفس نماز پہ نہیں آیا کہ نماز کی پابندی ہو جائے جماعت کے ساتھ، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ نماز پہ ہم نہیں آئے، چیزوں کو قربان کرنا تو دور کی بات، نفس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ من چاہی زندگی، جہاں پہ دل کیا ٹھیک ہے، جہاں دل نہ کیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ یہ مکمل داخل ہونا نہیں ہے۔ مکمل داخل یہ ہونا ہے کہ ایک ایک حکم کے اوپر تم عمل پیرا ہو۔ رسول اللہ نے کہا آمنا و صدقنا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، روزانہ دن کے اعتبار سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ شیطان کے قدموں کی اتباع ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی اتباع ہو رہی ہے۔ نماز کی پابندی ہے، نماز کے اندر پابندی نماز اور ہے اور نماز کا پڑھنا اور ہے۔ پابندی نماز کی، نماز سے پہلے مسجد کے اندر حاضری موجود ہے، وضو کر کے یہ جو ہے وہ تکبیر اللہ کے اہتمام کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اہتمام نماز ہے۔ اور یہ اہتمام نماز اس کو ہر چیز کے اوپر استقامت لا کے کھڑا کر دے گا، استقامت دلائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میں کوشش کرتا ہوں لیکن میرے اندر استقامت نہیں ہے، کسی کام کے اندر میں پختہ نہیں ٹھہر نہیں سکتا۔ جب نماز کے اندر استقامت ہوگی، اللہ باقی کاموں میں استقامت عطا فرمائے گا۔ ہماری نمازوں میں ہی استقامت نہیں تو کبھی ایک کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ادھر سے فائدہ نہیں، یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کچھ، پھر پیروں فقیروں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی ہم نے وہ کام بھی کیا اس میں بھی فائدہ نہیں ہوا، یہ کام کیا اس میں بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، فلاح تمہاری، کامیابی تمہاری اس کے اندر ہے، ادھر آؤ، تمہارے مٹی کو ہاتھ ڈالو گے تو سونا بنا دیں گے، مٹی کو ہاتھ ڈالو گے تو سونا بنا دیں گے۔ فلاح ہم نے رکھی ہے سجدے کے اندر، تم ڈھونڈتے ہو دنیا کے اندر، ملے گی کہاں؟ ممکن نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک سورہ بقرہ کے اندر فرما رہے ہیں نا، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو کسی دوسرے دین سے نکل کر اسلام میں آئے مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسومات کو باقی رکھا۔ ہم کہتے ہیں نا وہ جی ہمارے آبا و اجداد میں تو یہ چیز نہیں تھی، جی ہم تو یوں کرتے تھے، لیکن ساری دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز اپنے آبا و اجداد کی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔
وہ دین ہمارے آبا و اجداد کا نہیں ہے، دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، حضور کے صحابہ نے کیا نہیں کیا یہ دیکھو، مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسوم کو باقی رکھا. جیسے غیر مسلموں کی شادی ہمارے ہاں دیکھ لیں، شادیوں کے اوپر کیسی بدعات ہے. پیلا جوڑا مہندی کے لیے خاص ہے جی، یہ پیلا جوڑا کہاں سے آیا ہے؟ ہندوؤں کی رسومات ہیں. یہ منگنی جو رسم ہے یہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. یہ سمجھ میں آئی؟ شادی بیاہ کے اوپر یہ گانا ناچ یہ سارا طور طریقہ یہ یہود و نصارہ کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے نہیں نا، قرآن کو سمجھتے، اس کا نور دل کے اندر آ جاتا تو سمجھ میں آ جاتی ہاں یار یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں. نہیں یار ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک دل کا غنی کر دیتے ہیں، ساری چیزوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے سوائے ذات الہی کی محبت کے. بندہ کہتا ہے بس یار مجھ سے میرا اللہ راضی ہو، دکان میں بیٹھا ہے تب بھی کہتا ہے، شادی کر رہا ہے تب بھی یہی ہو، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے تو ہو ہی ہو. اللہ کے راستے میں تو مقصود مطلوب ہی وہی ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر پھر وہاں پر بھی قربانیاں کرنے کے لیے دل آمادہ ہو جاتا ہے، یار یہ اس کو ایسے جو کوئی نہیں کرتا وہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے استقامت مانگیں. فرمایا 1000 کرامتوں سے ایک استقامت بہتر ہے. یہ کرامت کا وجود ہوگا، ختم ہو جائے گا، لیکن استقامت کا وجود قیامت کے بعد یہ کام آئے گا. دین کے اوپر استقامت تھی. ہم ان رسموں کو، بدعات کو، اپنی ان ساری چیزوں کو ترک کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی اس آیت کی مصداق بنیں کہ اللہ پاک کیا فرمائے، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ نا آدھا گھوڑا ہو اور آدھا جو ہے نا وہ گدھا ہو، نہیں ایسا نہیں. مومن کی مثال گھوڑے کی مثال ہے، یہ آگے ہی آگے چلتا ہے، اس میں سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی. مومن ایمان کا گھوڑا ہے، اس میں سستی اور کاہلی نہیں آتی. کیوں تشبیہ دی ایک مرتبہ سبحان اللہ کی معاملے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی نسل کے گھوڑے کے ساتھ، کہ گھوڑا ہمیشہ آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، مومن چست ہوتا ہے، سست نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، ہم اپنے ایمانوں کو دیکھ لیں. فرمایا اپنے ایمانوں کی تجدید کرو. فرمایا رسول اللہ کیسے تجدید کی جائے؟ میں لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، انسان اعمال کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، سستی کاہلی نہیں ہو رہی ہوتی. ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ سست آدمی نماز کے اندر کاہلی اور سستی سے کھڑا ہوتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، کھڑا ہوتا ہے، ایک کو طرف کو جھکا ہوا ہے، ٹانگوں میں جان نہیں ہے، رکوع میں جاتا ہے تو فوراً سے اٹھ جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو فوراً سے اٹھ جاتا ہے، دل ہی نہیں لگ رہا ہے اس کا نماز کا، بے ڈھنگی نماز پڑھ رہا ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے اس حوالے سے، جو بندہ بے ڈھنگی نماز اور جلدی نماز پڑھتا ہے، فرمایا آسمان تک جاتی ہے، کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کے آسمان تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتے منہ کے اوپر دے مارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں مجھے تمہاری نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے لو واپس. اس لیے اپنی نماز کو درست کر لیں گے سارے کام اچھے ہو جائیں گے. لیکن اگر اپنی نماز کی طرف فکر نہیں کی نا، پھر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی وہ در کبھی یہ در، کبھی وہ در کبھی یہ در، ایسے در کی ٹھوکریں کھائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اگر پسند کیا ہوا تو استقامت دیں گے اور پھر اللہ کی طرف مڑ کے آئیں گے، اور اگر اللہ نے پسند نہ کیا ہوا تو پھر در کی ٹھوکریں کھا کر اسی طریقے سے ایمان سے ہٹ کر غیروں کی طریقوں پر چلتے ہوئے مر جائیں گے. اور حضور نے کیا فرمایا اس پر، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لے اور پھر اسی پر مر جائے، کل قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.